بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک سیول لیٹیگیشن کو جس میں 5 بھائی تھے اور ایک بہن تھی۔ ایک گھر تھا 2.5 مرلے کا۔ 2 بھائی فوت ہو گئے، 3 بھائی اور ایک بہن حیات تھی۔ جو تینوں بھائی تھے چھوٹے، انہوں نے اپنا حصہ اپنے بھتیجے جو 2 نمبر پہ بھائی جو فوت ہو گیا تھا اس کے بیٹے کو سیل کر دیا، اور ایک اسٹام جو ہے وہ 1200 کا کروا دیا کہ ہم نے اپنا حصہ اس کو سیل کر دیا ہے، جب بھی پراپرٹی یہ چاہے اپنے نام ٹرانسفر کروا سکتا ہے۔ اب وہ جو پراپرٹی تھی وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر تھی اور اس کا ریکارڈ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر تھا، اور سب کو یہی تھا کہ ہمارے باپ کے نام جو ہے وہ اس کا ریکارڈ تھا۔ تو نہ جو ہے وہ چھوٹے جو اس کے چاچے تھے تینوں، نہ انہوں نے چیک کروایا، نہ جو لے رہا تھا اس نے چیک کروایا۔ ٹائم گزرتا رہا، تینوں چاچے چھوٹے جو ہے وہ گھر چھوڑ کر باہر چلے گئے، دوسرے گھروں میں انہوں نے اپنے گھر لے لیے۔ اور جس نے حصہ لیا تھا اس نے کیا کیا، اس نے نیچے والے حصے پہ وہ خود رہ رہا تھا، درمیان والے حصے پہ چاچو تھے، تو اس نے اس حصے کو تالا لگا دیا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی میں اوپر چلا جاؤں گا۔ 3 پورشن میں وہ گھر تھا، نیچے وہ جو دوسرے نمبر والا تایا تھا جو فوت ہو چکا تھا اس کا بیٹا رہ رہا تھا، درمیان میں جو اس کے چاچو جن کو حصہ دیا تھا وہ نکلے تھے، اس کو اس نے اپنا تالا لگا دیا، اور اوپر جو ہے وہ سب سے وہ بڑا تایا جو فوت ہو چکا تھا اس کا بیٹا رہ رہا تھا۔ جب یہ کام ہو گیا اس نے تینوں کو چاچوؤں کو حصہ دے کے باہر نکال دیا، تو کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ بڑے تائی کے بیٹے نے ایک کیس کیا جس میں اس نے کورٹ میں کہا کہ یہ پراپرٹی میرے باپ کی ہے، اور یہ جو چھوٹی گراؤنڈ فلور پہ میرا کزن رہ رہا ہے یہ صرف اسی لیے رہ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا رہنے کا۔ اب میں نے اسے کہا ہے کہ تم جاؤ، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں چاہنا، تو کورٹ سے اس نے سمپل ڈکلیریشن کی ڈگری اور اس کو انلیگل پوزیشن جو ہے اس نے جو گین کی ہے اس کو نکالنے کے لیے کورٹ سے رجوع کیا۔ اب جب اس کو نوٹس پہنچا، جو نیچے گراؤنڈ فلور پر رہ رہا تھا، تو اس کی زمین جو ہے وہ اس کی پاؤں تھلے زمین جو ہے وہ نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ مکان جو ہے وہ اس کا تو ذہن یہی تھا کہ یہ مکان میرے دادا کا ہے اور میں نے اپنے 3 چاچوؤں کو حصہ دے دیا ہے، اور جب میں اور پیسے تھوڑے سے اکٹھے کر کے اپنے جو بڑا تایا ہے اس کے بیٹے کو بھی دے دوں گا تاکہ میرا یہ سارا مکان میرا اپنا سیپریٹ ہو جائے۔ لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ 1990 میں میرے تائی کے نام کی ڈگری ہے، اور کنٹونمنٹ بورڈ میں میرے دادی کا تو نام جو ہے وہ اس کے نام سے اس کے نام ٹرانسفر ہو چکی، تو اس نے اپنے چھوٹے چاچوؤں کو بلایا کہ یہ پراپرٹی آپ نے مجھے سیل کی ہے، لیکن یہ پراپرٹی تو آپ ہمارے دادا کے نام ہی نہیں، یہ تو بڑے تائی کے نام ہے، اس کا کیا حل کیا جائے۔ اب انہوں نے بڑا سوچا کہ یہ پراپرٹی یہ تو ہمارے نام تھی، دادے کے نام تھی، یہ اس کے نام کیسے ہو گئی۔ جب وہ کنٹونمنٹ بورڈ میں گئے تو ان کو پتہ چلا کہ ایک جو ہے وہ سیل ڈیڈ ہوئی ہے سارے بھائیوں کی طرف سے بڑے بھائی کے نام۔ اب انہیں کہا گیا کہ آپ نے پہلے ان کو بیچی ہے، اس نے کہا نہیں بیچی تو نہیں، لیکن یہ ہمارا بڑا بھائی تھا، ایک دفعہ 1988 میں اس نے ہمارے پاس کچھ اسٹام تھے، وہاں پہ اس نے انگوٹھے لگوائے، سائن کروائے کہ ہم نے اس گھر کو بنانے کے لیے لون لینا ہے، تو آپ سب بھائی جو ہے وہ اس پہ سائن انگوٹھا کرو تاکہ جو ہے وہ ہم لون لے اور جو ہے وہ اس گھر کو اچھی طرح رینوویٹ کروا دے۔ تو وہ اس چکر میں اس نے ہمارے سے انگوٹھے لگوائے تھے۔ اب چونکہ وہ بڑا بھائی تھا اس لیے کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیا ڈاکومنٹس ہیں، خالی اسٹام ہے، کیا تحریر کروانا ہے، ایک بھائیوں پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کام کر لیا۔ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی رجسٹری ہو۔ اب کورٹ میں کیس چلا، ظاہری بات ہے جس کے پاس سیل ڈیڈ تھی وہی جو ہے وہ اونرشپ کا بھی حقدار تھا۔ کورٹ میں کیس چلتا رہا، اینڈ پہ جو ہے وہ انہوں نے جو اوپر رہ رہا تھا تائی کا بیٹا، جب وہ بھی کورٹ کے کیسز میں تھک گیا اور فیصلہ جلدی نہیں آیا 1.5 سال بعد بھی، تو پھر جو ہے وہ اس نے بڑے لوگوں کو بٹھا کے جو ہے وہ کہا کہ میں اس کو حصہ دیتا ہوں جو اس کا ایک کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ جو سیل ڈیٹ ہوئی تھی اس میں باقی جو 5 ٹوٹل بھائی تھے ان میں 3 بھائیوں نے اپنا حصہ اس کو بیچ دیا تھا بڑے تائی کو، اور ایک چاچا جس سے اس نے 3 چاچوں کو سیل کیا تھا اس میں سے ایک چاچے کے اس کے سائن نہیں تھے، اس نے کہا ہاں اس کا حصہ جو ہے وہ میرے باپ نے نہیں دیا، اس کی حد تک میں اس کا حصہ تمہیں دے دیتا ہوں۔
تو وہ بڑے بیٹھے سارے، ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا اور انہوں نے جو بڑا تایا تھا اس نے 28 لاکھ جو ہے وہ اپنے کزن کو دے دیا اور اس نے گھر چھوڑ دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ساری لٹیگیشن کا مقصد اور آپ کو بتانے کا کہ ایک بھائی جو مر گیا، اگر تو اس نے اپنے بھائیوں سے وہ پراپرٹی خریدی تھی اور انہوں نے اس کو، جو چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے جان بوجھ کے اپنے بھتیجے کو دوبارہ بیچی، تو پھر تو گناہ گار یہ چاچے ہیں جو ابھی حیات ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں بیچی اور وہ تایا جو فوت ہو چکا ہے اور اس نے گھر والوں کو جھوٹ بول کر، اپنے بھائیوں کو جھوٹ بول کر وہ اسٹامپ سائن کروائے کہ ہم جو ہے وہ لون لے رہے ہیں اور رجسٹری اپنے نام کروا لی، تو وہ تو اب مر گیا، اب وہ قبر میں ہے۔ اگر یہ اس نے کام کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟ 2.5 مرلے کا مکان تھا اپنے بیٹے کے لیے، اب بیٹا جو ہے وہ اس 2.5 مرلے کے مکان میں رہ کے انجوائے کرے گا، اور وہ بیچارہ، اس کو بیچارہ ہی کہیں گے نا کہ جو قبر میں خدا کے پاس ہے اور اس گناہ کی سزا پا رہا ہے، اس چیز کی سزا پا رہا ہے کہ جس کو وہ ساتھ بھی نہیں لے کے گیا۔ اب وہ 2.5 مرلے کا مکان نہ تو اس کی آگے سفارش کر سکتا تھا، نہ تو اس کو وہاں پہ رہنا تھا تاحیات کہ میں نے یہاں رہنا ہے تاحیات، مرنے کے بعد بھی ادھر رہنا ہے، مرنے کے بعد تو جانا سب نے قبر میں ہے۔ تو اگر اس نے یہ کام کیا تو سارا عذاب اس چیز کا اس پہ آ گیا کہ اس نے کیوں اپنے بھائیوں کا حق کھایا۔ تو یہ چند چیزیں انسان کو، بھائیوں کو بھی سوچنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں، چاہے کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ دین کو سمجھتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے جو ہے وہ تحریر کو کہا ہے، اگر آپ کا کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کو تحریر کریں اور گواہوں کو بیچ میں بٹھائیں۔ تو اگر کوئی بھی آپ نے اسٹامپ پہ سائن کرنے ہیں تو پہلے اس کی تحریر کیجئے، بعد میں اس پہ سائن کیے جائیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس تحریر پر میرے سائن انگوٹھا جات ثبت ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے، بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہے، تو پیچھے اذان ہو رہی ہے، تو آپ نے کسی کا حق نہیں کھانا، کیونکہ آپ نے سدا رہنا نہیں، آپ نے اس زندگی کی طرف موو کرنا ہے جو انفینٹی ہے۔ اگر یہ دنیا کی زندگی 1 ارب سال کے برابر ہو جائے اور ہر دن جو ہم گزارتے ہیں 24 گھنٹے کا وہ بھی 1 ارب سال کے برابر ہو جائے، تو پھر بھی ایک ٹائم لیمٹ آئے گا کہ جب یہ دنیا، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اتنی بھی زندگی جینی ہے، حالانکہ میکسیمم سال جو ہے وہ ایج جو ہے وہ ایوریج 60-70 سال ہے، تو اگر اتنی 1 ارب سال کو ایک دن کریں اور اس کو 1 ارب سال اس نے جینا ہے، تو پھر بھی ایک ٹائم آئے گا کہ جب ہم نے مر جانا۔ اس کے بعد ہم نے ایک ایسی زندگی میں جانا ہے جو انفینٹی ہے۔ انفینٹی کا مطلب یہ ہے کہ ارب خرب چرب جتنے مرضی انفینٹی لگاتے جائیں، 0 0 1 لکھ کے ایک بندہ 0 0 0 0 0 0 لگاتا رہے اور اتنا لگاتا رہے کہ قیامت آ جائے، تو کتنے سال بن جائیں گے وہ گنتی وہ ہمارے کیلکولیٹر پہ بھی نہیں آتی۔ صرف ایک انفینٹی کا سائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفینٹی، تو وہ بھی ایک ٹائم ہوگا کہ یار یہ تب تک یہ قیامت کے بعد کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ہم وہاں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہونی۔ تو اس لیے کبھی کسی کا برا نہ کریں، کبھی کسی کا حق نہ کھائیں۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، بہن ہے، اس کا حق نہ کھائے۔ کوئی آپ کو اپنی خوشی سے دے دیتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے، لیکن اگر آپ کسی سے جیل سازی کر کے اس کا حق کھاتے ہیں تو آپ نے خدا کو جواب دینا ہے۔ اور یقین مانیں وہ ایسا دن ہے کہ جہاں پہ نبی پیغمبر بھی جو ہے وہ خدا کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ وہاں کوئی بھی حجت پیش نہیں کر سکتا کہ یا اللہ میری یہ ضرورت تھی، میں نے اس کا حق کھایا یا اس طرح۔